الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سے کام ہمت سے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ہمت انسانی تدبیر اور خدا پر گہرے یقین کے ساتھ جمع ہو جائے تو امکانات کی ایک نئی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ ناممکن ممکن بننے لگتا ہے۔ مومن اپنے حصے کی تیاری کرتا ہے اور پھر یہ معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب اسے بھی تو اپنا فرض ادا کرنا ہے، خدا کو بھی تو اپنی نصرت ڈالنی ہے۔ شرط کیا ہے؟ استقامت، پامردی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو بس خدا ہے، اور پھر استقامت دکھائی، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، غم نہ کرو، کہ تمہارے لیے تو خوشخبری ہے جنت کی۔ یہ وہ یقین ہے جو مومن کو ظلم کے خلاف کھڑا کرتا ہے، اور شاید اسی یقین کے ساتھ ایران نے یہ جنگ لڑی، ورنہ کہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور کہاں پابندیوں میں جکڑا ہوا ایک ملک۔ لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک آئینہ تھا، ایسا آئینہ جس میں ہم اپنی صدیوں کے زوال کی تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کا راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس آئینے میں دیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں، 2 صدیوں کی اپنی تاریخ، اپنی کمزوریوں کی تاریخ، اپنی زوال کی تاریخ، تاکہ جب ہم اس آئینے میں دیکھیں تو ہمیں اپنے عکس کے ساتھ ہی اپنی منزل بھی نظر آئے۔ مسلم دنیا کے لیے ایسا ہی ایک لمحہ تھا۔ یہ سال ہے 1798 کا، 1798، جب نیپولین مصر میں داخل ہوا۔ یہ صرف ایک فوجی حملہ نہیں تھا، اور نہ ہی صرف ایک جغرافیائی پیش قدمی تھی۔ یہ صرف مملوکوں کی شکست نہیں تھی، یہ ایک انکشاف تھا کہ اب دنیا میں جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا، اور ہم اب بھی پرانے زمانے میں کھڑے تھے۔ تصور کیجئے، ایک طرف مملوک ہیں، گھوڑوں پر سوار، شجاعت کے پیکر، جاں بازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور دوسری طرف ایک منظم مربوط فوج، توپوں سے لیس، ڈسپلن کے ساتھ۔ مملوک افراد تھے، اور ان کے مقابلے میں فرانسیسی ایک منظم مربوط قوت تھے۔ مملوک شجاعت کے پیکر تھے، لیکن فرانسیسی عسکری تنظیم تھے، اور اسی دن تاریخ نے فیصلہ کر دیا کہ جدید جنگ میں صرف جرأت کافی نہیں ہوگی۔ یہ پہلا زخم نہیں تھا، مگر یہ پہلا آئینہ ضرور تھا۔ لیکن 1798 کو صرف اس طرح بیان کرنا کہ مسلمان صرف دعاؤں پر تکیہ کیے ہوئے تھے اور فرانسیسی جنگ کر رہے تھے، یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ قاہرہ میں خوف تھا، بے چینی تھی، افواہوں کا طوفان تھا، اور اسی کے ساتھ مساجد آباد تھیں، الازہر میں اجتماعات ہو رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھیں۔ یہ تصویر ہمیں ملتی ہے عبد الرحمن الجبرتی کی کتاب عجائب الآثار میں، جو اس عہد کی ایک عینی شہادت ہے۔ لیکن مسئلہ دعا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ دعا کے ساتھ تدبیر غائب تھی۔ سوچئے، ایک ہی شہر میں، ایک ہی مسجد میں لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور مزاحمت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مذہبی پینک نہیں تھا، یہ ایک تہذیبی بحران تھا۔ جب شکست ہوئی، علماء نے وفد بھیجا، امان طلب کی، شہر کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ کمزوری نہیں تھی،
یہ بقا کی حکمت عملی تھی۔ اور پھر وہی ازہر مزاحمت کا مرکز بن گیا، یعنی ایک ہی طبقہ، دعا بھی اور مذاکراتی حکمت عملی بھی اور مزاحمت بھی۔ مسئلہ دعا کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ منظم قوت موجود نہیں تھی، اور جب منظم قوت موجود نہ ہو تو ایمان بھی میدان میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ 1798 میں ہم نے صرف ایک جنگ نہیں ہاری، ہم نے ایک سوال پیدا کیا، کیا ایمان کافی ہے؟ اور تاریخ نے جواب دیا، ایمان ضروری ہے مگر کافی نہیں۔ اور اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے ہم داخل ہوتے ہیں 2 صدیوں کی اس کہانی میں، جہاں مزاحمت ابھرتی رہی مگر برابری قائم نہ ہو سکی۔ 1798 کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی، اصل کہانی شروع ہوئی، کیونکہ 1798 نے ایک سوال اٹھایا تھا، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ لیکن یہ سوال جواب کے بغیر رہ گیا، اور پھر 2 صدیوں تک ایک ہی پیٹرن دہراتا رہا۔ مزاحمت تھی مگر برابری نہیں تھی۔ نیپولین کے بعد پہلی بار کچھ ذہنوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مسئلہ ایک جنگ کا نہیں تھا، مسئلہ ایک پورے عسکری ڈھانچے کا تھا۔ اسی لیے نئی فوجیں ترتیب دی گئیں، نئی تربیت دی گئی، نئے ہتھیار اختیار کیے گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ پہلا اعتراف تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن شعور تو پیدا ہوا مگر ساخت نہ بدل سکی۔ پھر ایک نیا دور آیا جب ہم دیکھتے ہیں نو آبادیاتی الغار۔ الجزائر میں عبد القادر سامنے آتے ہیں، لیبیا میں عمر مختار۔ وہ کھڑے ہوئے ایمان کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، انہوں نے مزاحمت کی، لیکن وہ شکست سے دوچار ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے صرف فوج نہیں تھی، ایک صنعتی عسکری تہذیب کھڑی تھی، جدید ہتھیار، رست کا نظام جدید، مواصلات جدید، حکمت عملی جدید، اور دوسری طرف مقامی نوعیت کی مزاحمت۔ شجاعت موجود تھی مگر منظم قوت موجود نہیں تھی۔ پھر ایک دور آیا جب ریاستیں قائم ہونے لگیں، آزادی آئی، لیکن کیا اختیار آیا؟ نہیں، اس لیے کہ ہتھیار باہر سے آئے، تربیت بھی باہر ہوئی، عسکری نظریہ بھی باہر سے آیا۔ یعنی ہم آزاد تھے مگر خود مختار نہیں تھے۔ پھر آتا ہے 1991، 1991 خلیج کی جنگ۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ آسمان سے بمباری ہو رہی تھی، نہایت درست نشانہ، مکمل کنٹرول، اور نیچے ایک فوج جو حملے کا جواب دینے سے بھی قاصر تھی۔ اگر آپ کے پاس فضائی برتری نہ ہو تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آتا ہے 2003، جب مہلک ہتھیاروں کے الزام میں عراق پر حملہ ہوتا ہے، ٹینک داخل ہوتے ہیں، اوپر سے بمباری ہوتی ہے، نیچے سے پیش قدمی ہوتی ہے، چند ہفتوں میں بغداد کا سقوط ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ تھی یا ایک منظم پیش قدمی؟ پھر 2001 کا افغانستان، اسے بھی دیکھیے، شدید بمباری، پورا سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے۔ ایک نئی حقیقت سامنے آتی ہے کہ مزاحمت باقی رہ سکتی ہے مگر برتری حاصل نہیں کر سکتی۔ یعنی آپ لڑ سکتے ہیں مگر فیصلہ کن فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ اب 2 صدیوں کو اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں
کہ اصلاحات کی کوشش ہوئی، مزاحمت بھی جاری رہی، آزادی بھی ملی، جنگیں ہوتی رہیں، لیکن نتیجہ ایک رہا۔ مزاحمت تھی، یعنی ہم پیچھے نہیں ہٹے لڑنے سے، مگر برابری کا نہیں تھی، یعنی مقابلہ نہیں تھا ہمارا اور ان کا کبھی۔ ہم لڑے ضرور، مگر ہم برابر نہ ہو سکے۔ یہ شکست ایمان کی نہیں تھی، یہ شکست منظم قوت کی تھی۔ یہ شکست اس بات کی تھی کہ ہم نے عسکری ڈھانچہ نہیں بنایا، ہم نے ٹیکنالوجی پیدا نہیں کی، ہم نے حکمت عملی وضع نہیں کی۔ یہ صرف میدان کی شکست نہیں تھی، یہ ایک خاموش احساس تھا کہ ہم کھڑے ہیں، وہ کھڑے رہ گئے اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیٹرن ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ کیا یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا؟ یا تاریخ میں کوئی لمحہ ایسا آ سکتا ہے جہاں یہ توازن بدلنے لگے؟ اور اگر ایسا کوئی لمحہ آیا ہے تو وہ کہاں ہے؟ میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ شاید ہم آج اس لمحے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ 2 صدیوں تک ہم نے صرف ایک ہی منظر دیکھا، مزاحمت موجود تھی مگر برابری قائم نہ ہو سکی۔ لیکن اب ایران امریکہ جنگ میں ایک نیا سوال سامنے کھڑا ہے۔ کیا یہ سلسلہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، یا پھر پہلی بار اس دیوار میں حقیقی درار پڑی ہے؟ یہ جنگ روایتی جنگ نہیں تھی، نہ ٹینک کے مقابل ٹینک، نہ فوج کے مقابل فوج۔ یہ ایک نئی نوعیت کی جنگ تھی، میزائلوں کی جنگ، ڈرونز کی جنگ، نہایت درست نشانے، بکھری ہوئی حملہ آور صلاحیت، یعنی وسائل محدود مگر اثر غیر معمولی۔ پہلی بار ایک مسلم ریاست اپنی مقامی ٹیکنالوجی کے ساتھ میدان میں موجود ہے۔ یہاں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے ایک طرف فیصلہ کن برتری تھی، دوسری طرف تقریباً کوئی جواب نہیں۔ اب ایک طرف مہنگے دفاعی نظام ہیں، دوسری طرف کم لاگت والے میزائل اور ڈرونز۔ یہاں جنگ کی نوعیت بدلتی ہے۔ یہ صرف طاقت کی جنگ نہیں رہی، یہ قیمت اور استقامت کی جنگ بن گئی ہے۔ ایک انٹرسپٹر لاکھوں کا اور ایک ڈرون ہزاروں۔ یہاں توازن بدلنے لگتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حملے جاری رہے، دفاعی نظام پر دباؤ بڑھتا گیا، کچھ حملے عبور کرتے دکھائی دیے۔ یہاں پہلی بار دشمن کے ناقابل شکست ہونے کا تصور سوال کے دائرے میں آتا ہے۔ پہلے کیا تصور تھا؟ امریکہ یا اسرائیل جب چاہیں، جہاں چاہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب انہیں حساب کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال ہے، کیا ایران نے جنگ جیت لی؟ شاید نہیں۔ کیا امریکہ یا اسرائیل شکست کھا گئے؟ شاید نہیں۔ لیکن کیا کھیل اب بھی ایک طرفہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی اصل تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی صرف میدان میں نہیں، بیانیے میں بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے ہم فیصلہ کریں گے، ہم سب کچھ بدل دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ تذبذب کا شکار ہوئے، از سر نو حساب کتاب لگانے لگے، نکلنے کے راستے ڈھونڈنے لگے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ قیمت جنگ کی بڑھتی جا رہی تھی، خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، اور جو یقین تھا ان کو اس میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ تو اب ہم اس پورے منظر کو ایک جملے میں سمیٹ سکتے ہیں۔ ایران نے جنگ نہیں جیتی، مگر اس نے جنگ کے قواعد بدلنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ برابری نہیں، مگر فاصلے میں پہلی بار حقیقی کمی آئی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ ٹیکنالوجی اب صرف مغرب کی میراث نہیں رہی،
کہ دفاع ممکن ہے، کہ عدم توازن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ نفسیاتی دیوار جو کہتی تھی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس میں پہلی بار حقیقی درار پڑی ہے۔ یہ مکمل فتح نہیں ہے، مگر یہ امکان ہے۔ یہ غلبہ نہیں ہے، مگر یہ بے بسی کے خاتمے کی ابتدا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ درار واقعی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک جنگ ہے یا ایک نئی تہذیبی صبح کی دستک؟ 1798 نے ہمیں دکھایا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ 2 صدیوں نے ہمیں دکھایا کہ ہم اس خلا کو پر نہیں کر سکتے، اور آج 2026 میں پہلی بار ہمیں دکھ رہا ہے کہ اس خلا کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں، یہ ایک سوال ہے جو پوری مسلم دنیا سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا ہم صرف رد عمل دیتے رہیں گے یا ہم ایک نئی دنیا تعمیر کریں گے؟ 1798 میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور آج شاید پہلی بار ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ہم واپس آ سکتے ہیں۔ یہ مکمل فتح نہیں ہے، مگر شاید ایک نئی صبح کا آغاز ہے۔ اللہ مبارک کرے۔